17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब C-130 طیارے کا ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر قتل اور سازش کا مقدمہ چلایا گیا اور اسی مقدمے میں ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ آزادی سیریز کی تیسری ایپیسوڈ میں ہم 1977 سے لے کر 1999 تک کے حالات و واقعات پر ایک نظر روشنی ڈالیں گے۔ 1976 میں جنرل ضیاء الحق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ہی کی طرف سے مقرر کردہ آرمی چیف آف سٹاف تھے۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے کا آغاز کیا جو بھٹو حکومت کے خاتمے کا سبب بنا۔ بھٹو حکومت کے خاتمے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے خود کو چیف آف مارشل ایڈمنسٹریٹ قرار دے دیا اور 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، لیکن ان انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا اور اسی دوران جنرل ضیاء الحق نے 8 سال تک حکومت کی۔ اسی دوران سیاسی جماعتوں، ٹریڈ یونین اور میڈیا پر پابندیاں لگا دی گئی، اختلاف رائے اور مخالفت کو دبایا جانے لگا۔ بین الاقوامی احتجاج کے باوجود 1979 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر قتل اور سازش کا مقدمہ چلایا گیا اور اسی مقدمے میں ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ تاریخ تھی 14 نومبر 1983۔ شیراوالا لاہور میں مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی دعوت پر ملک کے تمام مذہبی اسکالروں نے شرکت کی، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ سمیت دیگر تمام فرقوں نے شرکت کی جن کو ختم نبوت کے حوالے سے ذمہ داریاں سونپی گئی۔ اس سب میں جنرل ضیاء الحق نے بعض فرقوں کی جانب سے قادیانی ہونے کے پروپیگنڈے کا نوٹس لیا اور پہلی بار کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس میں جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میرے والد محترم کا نام محمد اکبر علی تھا جن کی ساری زندگی قادیانیوں کے ساتھ مخالفت میں گزری ہے۔ میں انہی کا بیٹا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قادیانیوں کو کافر نہ کہوں؟ میرے نزدیک اگر کافر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے کہنے کے لیے وہ بھی تیار ہوں۔ مزید یہ بھی کہا کہ میں گنہگار ہوں لیکن مسلمان ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان سمجھتا ہوں اور ان کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے خود کو آخری نبی یا پھر مہدی کہے تو میں اس کو کافر کہوں گا، یا پھر اس سے بھی زیادہ کافر سے اگر کوئی لفظ ہوگا تو میں اس کو کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی موقع پر جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ اسی سلسلے میں میرے ایک عزیز دوست مجھ سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے اوپر جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اس کے خلاف ایک بیان جاری کروائے اور خود کو سچا ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تو میں نے کہا کہ اگر اس طرح یہ معاملہ حل ہوتا ہو تو میں اپنے خرچ سے اشتہار چھپوانے کے لیے تیار ہوں۔ اس دو ٹوک پرجوش وضاحت کے بعد جنرل ضیاء الحق کے اوپر جو الزامات اور پروپیگنڈے چل رہے تھے وہ سارے کے سارے مٹ گئے۔ اس سب کے ساتھ آرڈیننس 20 کے تحت جو کہ ایک قانونی آرڈیننس ہے اور جو جنرل ضیاء الحق کی سربراہی میں حکومت پاکستان نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ اس قانون کا مقصد جماعت احمدیہ مطلب کہ قادیانیوں پر کچھ پابندیاں عائد کرنا تھی۔ اس قانون کے تحت قادیانی جو ہے وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اسلامی طریقے سے اسلام کر سکتے ہیں اور اپنی عبادت گاہوں کو مسجدیں نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح کی دیگر اسلامی اصطلاحات کا بھی استعمال کرنا منع قرار دے دیا گیا۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب C-130 طیارے کا ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ اس حادثے میں جنرل ضیاء الحق، ان کے ساتھ 10 اعلیٰ فوجی افسران اور امریکی سفیر کے ساتھ 30 افراد شامل تھے جو اس حادثے میں لقمہ اجل بن گئے۔ اس حادثے کے 8 گھنٹے بعد سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے ملک کا نظم و نسق سنبھالا اور ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے 13 رکنی کونسل کی تشکیل بھی دی۔ جنرل اسلم بیگ جو کہ جنرل ضیاء الحق کے بعد آرمی چیف بنے تھے، وہ بھی بہاولپور میں اس ٹینک نمائش کا حصہ تھے، لیکن وہ اس طیارے میں بیٹھ کر اسلام آباد نہیں آئے تھے۔ اس حادثے کے بعد ملک کے حالات لگ بھگ بے قابو ہو چکے تھے اور جو 90 دن میں انتخابات ہونے تھے وہ جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد ہی کرائے گئے۔ ان انتخابات میں مسلم دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون وزیر اعظم بنی جو کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو تھی۔ ان کا دور حکومت زیادہ دیر نہ چل سکا اور 6 اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ بے نظیر بھٹو حکومت کے خاتمے کی اصل وجہ 2 اگست کو پیش آنے والا واقعہ تھا جس میں عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا تھا اور کویتی حکمرانوں نے سعودیہ میں آ کر پناہ لی تھی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب پاکستان نے اپنے دوست سعودی عرب کی حفاظت کے لیے اپنی فوج بھیجنا تھی اور صدر غلام اسحاق خان کے لیے بے نظیر بھٹو حکومت کے خاتمے کی حمایت آسان ہو گئی تھی۔ یوں بے نظیر بھٹو کی حکومت لگ بھگ 2 سال چل سکی اور اس کے بعد پہلی بار نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی اس حکومت کو تقریباً 3 سال بعد استعفیٰ دینا پڑ گیا اور دوبارہ بے نظیر بھٹو نے حکومت سنبھالی۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں بلوچستان کے علاقے چاغی کے مقام پر پاکستان نے کامیاب ایٹمی دھماکے کیے اور ہر سال اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹھیک 1 سال بعد 1999 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل کی جنگ لڑی گئی جس میں واضح کامیابی دونوں ملکوں کو نہ مل سکی، لیکن پاکستانی فوج نے بھارت کے 3 لڑاکا طیارے مار گرائے اور اسی دوران بھارتی فوج نے اپنا توازن کھو دیا۔ اس جنگ میں بھارت کو بڑا جھٹکا ضرور لگا تھا لیکن آخر میں دونوں فریقین نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور بالآخر 3 مئی 1999 کو شروع ہونے والی جنگ 26 جولائی 1999 کو جا ختم ہوئی۔